صاحب ظاہر ہے ایک طرف آپ لوگوں کی ایک طرف آپ لوگوں کی تنقید ہے کہ آپ کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مگر کیا کہیں نہ کہیں اگلے ہفتے کچھ امید پیدا ہو رہی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر چیف جسٹس پر آپ کا اعتراض ہے تو ڈویژن بینچ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آنا، پھر سپریم کورٹ میں ایک بڑا بیلنس بینچ بنایا گیا ہے، جیسے یحییٰ آفریدی ہیں، جیسے سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جیسے عائشہ ملک صاحبہ ہیں، کوئی امید آپ کو پیدا ہو رہی ہے کہ عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ شاہ زیب صاحب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب قانون کی طالب علمی کے زمانے میں قانونی نظیریں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں اور جب عدالتوں میں بھی گئے تو پاکستان کی عدلیہ آج تک مرحوم بھٹو صاحب کے کیس کو جسٹیفائی نہیں کر سکی، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں تھی جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا۔ لیکن اس کے 50 سال بعد اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اب نہ مارشل لاء ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک جمہوری سسٹم ہے، جیسا بھی ہے، بہرحال ایک آئین اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جس طرح جیل ٹرائل ہو رہا ہے شاہ زیب صاحب، یہ ایز اے پاکستانی ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ایک شخص ہمارا وزیر اعظم رہا، اس پہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ اوپن ٹرائل دیں، ڈیو پروسیس دیں، آرٹیکل 10A کے تحت جو بھی آئین کی شقیں ہیں اس کے مطابق ان کو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو ابھی تک جس طرح خان صاحب کے ساتھ جیل ٹرائل میں ہوا ہے کہ ایک جس طرح نیورنبرگ ٹرائلز ہوتے تھے یا جس طرح صدام حسین صاحب کا ہوا کہ خاموشی سے ہو رہا ہے، ان کے وکلاء بھی پراپر ان کو اجازت نہیں مل رہی، پھر ابھی خدا خدا کر کے فیملی ممبرز، ہم ان کے پولیٹیکل ساتھی ہیں، دیکھیں کچھ خون کا رشتہ ہوتا ہے، کچھ نظریے کا، ان کا نظریاتی رشتہ جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب اس وجہ سے جیل میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کرکٹر ہیں یا وہ عمران خان فلنتھراپسٹ ہیں، وہ اس لیے جیل میں ہے کہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف ہیں۔ تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز علی محمد یا ہمارے اور جو دوست ہیں، کسی کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی ملنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں۔ تو ایک طرف اگر ہمیں ریزرویشن ہے تو آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ڈویژن بینچ سے ایک امید بھی ہو چلی ہے، اور میں بسط احترام عرض کروں گا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی گوش گزار کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہماری ایک بہت بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، لیکن یہ ایک آئینی پرنسپل ہے، قانونی پرنسپل ہے کہ جب کوئی بھی شخص آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے، آپ ریکیوز کرتے ہیں، یہ ایک آنریبل طریقہ ہے، آپ سائٹ پہ ہو جائیں، اور بہت سے اور آنریبل ججز ہیں، لیٹ دیم، اور یہ آئینی ایک حق ہے جو محترم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتائے گا کہ جب کہیں نہ کہیں امید بھی پیدا ہو رہی ہے تو دوسری طرف اب نظر آ رہا ہے کہ باقی جماعتیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اپنی سیاسی کیمپین کر رہی ہیں، آپ کا بنیادی اعتراض ہے کہ آپ کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ کوئی متبادل اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس کہ جب آپ کے چیئرمین، آپ کے وائس چیئرمین دونوں اگر جیل میں ہیں، وہ نہیں باہر آ پاتے ہیں، تو کس طریقے سے کیمپین چلائی جائے گی؟ کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹجی، ہماری کور کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ورکر کنونشن سٹارٹ ہوئے ہیں، بہت سو پہ تو پرچے کٹے ہیں، آج چرسدے میں ہوا ہے، وہ اچھا شکر الحمدللہ خیریت سے ہو گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کا جب وہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس کے لیے جتنی تگ و دو کی گئی، جو حکومت نے تگ و دو کی، جس طرح ان کو حکومتی اسٹیٹ ویلکم دیا گیا، وردی میں لوگ ان کو سلوٹیں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو وزیر اعظم بننے دیں، پھر دیں ان کو سلوٹیں جو آپ نے کرنا ہے، لیکن وہ اس وقت ایک مفرور تھے یا ایک مجرم تھے، اس طرح چلے کر لیں۔ تو میاں صاحب کو جو پروٹوکول ملا، ساتھ ہی میں آپ ہی اسی لاہور میں ایک حلقے کا الیکشن تھا، اور اس میں ہمارے جو ہیں لوگوں کو اجازت تک نہیں تھی، تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمیں جو ایک تسلی ہے وہ یہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جتنے بھی سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے کرم سے 60-70%، بلکہ کہیں تو یہ 80% جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں سمجھتا ہوں الیکشن کا بھی ماحول بنے گا، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں راستہ ملے گا۔ لیکن آپ کی نشاندہی بالکل درست ہے، اس وقت تحریک انصاف کو ایک شجر ممنوعہ بنا دیا گیا ہے۔ ANP جلسہ کرے تو ٹھیک، نون کرے تو ٹھیک، پیپلز پارٹی کرے تو ٹھیک، مولانا صاحب کریں تو ٹھیک، کیا ہم تل ابیب سے آئے ہیں؟ کیا ہم بنی اسرائیل سے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ورکر پاکستانی نہیں ہے؟ اور پھر ایسی صورتحال میں جیسے آپ ظاہر خیبر پختونخوا میں تو ویسے ہی تحریک انصاف بہت پاپولر رہی ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ پورے پاکستان میں بہت پاپولر۔ اگر تحریک انصاف ہی کی میں مثال لوں، بہت سارے رہنما روپوش ہیں، آپ کو خود کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا، ایک کیس میں آپ کی رہائی ہوتی تھی، دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، اب آپ ظاہر ہے اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو روپوش ہیں وہ فائل کر سکیں گے اپنے پیپرز، اگر کیمپین نہ بھی کر سکیں تو کم از کم کنٹیسٹ کر سکیں گے الیکشن؟ دیکھیں شاہ زیب بھائی، جہاں تک کمپین کا تعلق ہے نا، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہماری کمپین 9 اپریل کی رات ہو گئی،
مجھے نہیں پتا تھا اس دن اس رات جب مجھ ناچیز سے اللہ نے وہ باتیں کرائیں اور کل جو دنیا نکلی اور اس رات جب عمران خان صاحب اپنی ایک ڈائری اٹھا کے نکلے نا اکیلے اور اپنے گھر چلے گئے, وہ کمپین اس رات ہو گئی تھی. لیکن بہرحال آپ نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے, آپ کے کینڈیڈیٹس نے جانا ہوتا ہے, وہ ایک آپ کا ایک آئینی حق ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت جس کے 60-70% اس کے لوگ ہیں اور وہ قومی جماعت ہے, اس وقت آپ مجھے بتائیں اس وقت ملک میں قومی جماعتیں رہ کتنی گئی ہیں؟ ایک تحریک انصاف ہے, پیپل پارٹی سندھ میں محدود ہو گئی ہے میاں صاحب, اپر پنجاب میں, سدرن پنجاب میں بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے شاہ زیب صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب, دیکھیں ہم ذاتی ہمارا دشمنی نہیں ہے, ہمارے قابل احترام ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی لاہور میں پوزیشن کیا ہے, ان کی اپنا گوال منڈی میں پوزیشن کیا ہے, ان کا اپر پنجاب میں. آپ جا کے کوئٹے میں جو ہے وہاں معاہدے کر رہے ہیں یا اپنا باپ پارٹی کو نون میں آپ نچوڑ رہے ہیں, ان کو لے کے آ رہے ہیں. آپ لاہور کی تو خبر لیں تھوڑا سا تو اور علی محمد صاحب اس میں ذرا جو انہیں جب چیلنج آئے گا وہ بھی بڑا لازمی ہے نا کہ اگر ان کی پوزیشن کمزور ہے تو ان کے سامنے چیلنج بھی ہو. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ اگر پنجاب میں الیکٹیبلز کی طرف جانے کی ان کی خبریں ہیں, آپ کی پارٹی کس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئے گی؟ اگر پاپولر ہے بھی تو انہیں یہ یقین دلائے کہ جی آپ اگر ہماری طرف آئیں گے, ہم سے ٹکٹ لیں گے تو الیکشن بھی لڑ پائیں گے اور الیکشن ہو رہا ہوگا. اس کا کیسے یقین دہانی کرائیں گے؟ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس حوالے سے, یا کم از کم کوئی رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے صدر مملکت سے ہمارے پچھلے پروگرام میں کہا تھا آپ کو امید ہے, انہوں نے خط لکھا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جواب دے دیا کہ جی صدر کو کسی سیاسی جماعت کو نہیں ریپرزینٹ کرنا چاہیے. کیا ہوگا؟ دیکھیں مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, لیکن ہم نے اپنے ہوم ورک اب تک کر لیا ہے. جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹیں دینی ہے, ظاہر ہے ابھی اس کو ہم پبلک شاید نہ کریں, لیکن اس کے بہت سے فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں. جہاں کسی کو مسئلہ ہوگا سیکنڈ تھرڈ آپشن پہ بھی جایا جائے گا. وکلاء کے پینل بھی جو ہیں وہ ریڈی ہیں. کہیں کہیں ہم اپنے ان وکلاء کو جن کی حلقوں میں پریزنس ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہم آزمائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جہاں ہمیں ہماری اچھی سپورٹ ہے, سپورٹ تو ہر جگہ ہے, لیکن شہری علاقوں میں جہاں ذات برادری یا یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی, وہاں ہم اچھی پڑھی لکھی جو ہے خواتین کو بھی, جو سیاسی کارکنان ہیں, ان کو بھی ہم اپرچونٹیز دیں. کیونکہ یہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کا ایک نیا ایک اسلامی اور پروگریسو پاکستان کی ایک فیس ہے. ایجوکیٹڈ لوگ, پروفیشنل لوگ اس میں آئے, ملک کو آگے لے کے. یہ ہم کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, قوم سے آپ نہیں جیت سکتے. آخری جیت پھر قوم کی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق و نقار خدا سمجھو. قوم جس کے ساتھ ہے اس کو آپ دیوار سے نہیں لگا سکتے, لیکن یہ سسٹم مزید جو ہے مزید کمزوری کی طرف جائے گا. اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے دیں, صاف شفاف الیکشن ہونے دیں. کسی بھی جماعت کو آپ سائیڈ لائن نہ کریں, نہ کسی کو ایکسٹرا فیور چاہیے. آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ میں, لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پاکستانی اس قوم کے جو ہے امین ہیں, پاکستانی اس قوم کے مالک ہیں, وہ اپنے گھر کے لیے بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں.